السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ہمارا ملک، ہمارا دیش یہ بہت پیارا ہے۔ اب ہم اگر اس کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہ کر سکیں تو اس میں ملک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ کسان کے پاس 4 ایکڑ زمین ہے یا 10 ایکڑ زمین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت زرخیز ہے، بہت پیدا دیتی ہے، پیداوار بہت نکلتی ہے اس سے۔ اگر وہ خود ہی اس پر توجہ نہ دے، اس کے اوپر دھیان نہ دے، تو اب اس میں کھیت کا کیا قصور ہے؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ وقت پر اس کو ہموار کرتا، اچھا بیج ڈالتا اور وقت پر پانی دیتا فصل کو، اور اس کو بناتا، سنوارتا، اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتا، نگرانی بھی کرتا، پھر اس فصل کو سنبھالتا، پھر اس کو آگے سوچ سمجھ کر خرچ کرتا، تو اب اس نے خوشحال ہونا تھا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس میں کھیت کا کیا قصور؟ اگر ہم خود ہی نہ ٹھیک ہوں، جتنے بھی ملک میں بحیثیت قوم ہم ہیں، اگر ہم خود ہی ٹھیک نہ ہوں تو اس میں ہمارے ملک کا کیا قصور ہے؟ تو پیارے دوستو، ایسی حکومتوں کا کیا فائدہ، ایسے کھیت کا کیا فائدہ کہ آدمی محنت بھی کرے، سب کچھ کرے، سپورٹ بھی کرے، امداد بھی کرے، دعائیں بھی کرے، لیکن پھر بھی وہاں سے انسان کو سکون نصیب نہ ہو، تو اس پر آپ کا شاعر قاری محمد اشرف غوری ایک شعر سناتا ہے کہ جس کھیت سے نہ ہو روزی میسر، جس کھیت سے نہ ہو روزی میسر، اشرف اس کھیت سے دوری اچھی ہے، اور جس جماعت سے، جس سسٹم سے آدمی کو عزت میسر نہ ہو، جس سسٹم سے آدمی کو امن میسر نہ ہو، جس سسٹم سے انسان کو چین نصیب نہ ہو، جس سسٹم سے آدمی کو کوئی پروٹوکول نہ نصیب ہو، تو اس سسٹم کو ذرا چینج کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے، سب کو، پوری قوم کو۔ ہم کسی کی مخالفت کریں گے، اس سے کیا فائدہ؟ ساری زندگی کسی کو گالیاں دیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم 2 منٹ 4 منٹ بیٹھ کے سوچیں، اس کا حل نکالیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کاریگر کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، مکینک کو، وہ پرزا کو کھولتا ہے، کارپیٹر کھول لیتا ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں آتی، تو اب وہ اپنے آپ کو گالیاں دے یا کارپیٹر بنانے والے کو گالیاں دے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس مکینک کو، اس انجینئر کو چاہیے کہ وہ اس سے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، اگر اس کو نہیں سمجھ آتی ان سے مشاورت میں پوچھ لے، تو ہم بحیثیت قوم سب مل جائیں، اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر بحیثیت قوم ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا ہیں اور ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں، خوبیوں میں مزید اضافہ کریں اور خامیوں کو، کمزوریوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔
اگر گھر میں کوئی کوڑا کوئی چیز ایسی جو مضر ہے، ہم اس کو گھر میں تو نہیں سنبھال کے رکھتے، اس کو نکال دیتے ہیں تو گھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے، خوشبو والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایک قوم، مضبوط قوم، اب بعض دوست تو ایسے کہتے ہیں کہ ہم قوم نہیں بن سکے، تو حقیقت بھی ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی تو زبان سے تو کہتے ہیں ہم قوم ہیں، قوم ہم ایک ہیں، ہم ایک پرچم کے سائے تلے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر تفریق ہے، ہمارے دلوں کے اندر دوریاں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی ایک ہوں، مضبوط ہوں، اس طرح مضبوط ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو مضبوط فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔